شفیع جان صاحب انفارمیشن منسٹر خیبر پختونخوا میں جوائن کرے ہیں اور شمالا رانا MNA صاحبہ وہ بھی ہمیں جوائن کری ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بوتھ آف یو. شفیع جان صاحب یہ جو خبر ہے یہ کہہ رہی ہے کہ شاید خٹک نے کہا کہ ہم 4 افراد نے اختیارات اپنے پاس رکھنا ہے اور فیصلے کی قوت محمود خان اچکزئی سے واپس لینی ہے. 4 افراد میں سہیل افریدی، مینا خان افریدی، شاہد خٹک اور شفیع جان شامل ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ سب سے پہلے فریہ صاحبہ آپ کا شکریہ. کچھ دیر پہلے سے یہ سٹوری جو ہے یہ میڈیا کی زینت بنی ہے. اس سٹوری میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں کمپلیٹلی اس کی تردید کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو 1 مین آرمی ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی ہے اور یہاں پہ جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے. محمود خان اچکزئی کی بات ہو یا پھر علامہ ناصر عباس صاحب کی بات ہو تو یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں. اب اپوزیشن لیڈر کا قومی اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں تو تحریک انصاف میں کوئی بھی عمران خان صاحب کے فیصلے کے سامنے نہیں آ سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف کو، سہیل آفریدی کو یا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہو اس کو کمپلیٹلی اعتماد ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو کلیریفائی کیا اور آپ کی کلیریفیکیشن سر آنکھوں پر. ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ڈینائی کر دیا ہے انفارمیشن منسٹر نے، لیکن جو کانسٹیچوئنسی والے بات ہے یہ تو سچ ہے کہ کانسٹیچوئنسی میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ بات کہ آپ لوگ جن لوگوں کو ان آفیسز میں رکھا ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچتے یا فیصلے کرتے جیسے شفیع جان کریں گے یا جیسے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کریں گے. یہ بات آپ کو کہی جاتی ہے کانسٹیچوئنسی میں؟ دیکھیے میں نے شروع میں کہا یہ عمران خان صاحب کی ہی چوائس ہے اور عمران خان صاحب نے ہی ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا اور تحریک کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان دونوں اشخاص کو دی ہیں. جب عمران خان صاحب نے خود یہ ذمہ داری دی ہے تو عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے ان کو یہ ذمہ داری دی ہوگی. تحریک انصاف کو کمپلیٹلی ان پہ اعتماد ہے. تحریک انصاف کے ورکرز کو عمران خان صاحب کے فیصلے پہ اعتماد ہے. جو بھی یہ فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے ہو، مذمت کے حوالے سے ہو، مذاکرات کے حوالے سے ہو، تحریک انصاف کی گورنمنٹ، تحریک انصاف کی پارٹی کمپلیٹلی ان کو بیک کرے گی. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ مذاکرات کے لیے بھی کچھ چیزوں پہ پرنسپلی ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے تھے. اس پہ مینڈیٹ کی واپسی تھی، اس میں فریش الیکشن تھے، نیا ECP تھا، 64,000 جو ناحق FIRs کاٹے گئے ہیں اس پہ بات ہونی تھی لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. گوہر صاحب بھی مذاکرات کو کئی بار آگے لے کے بڑھے لیکن ہمیشہ مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ڈیڈ لاک کس طرف سے آتا ہے؟ دیکھیں گور صاحب جو چیزوں کو لے کے بڑھے وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. اگر اچکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ فریش الیکشن پہ بات کرنے کو تیار ہے، مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کرنے کو تیار ہے، نئی ECP بنانے پہ بات کرنے کو تیار ہے یا پھر جو 64,000 ناحق FIRs کاٹی گئی ہے ان کی واپسی پہ یہ گورنمنٹ تیار ہے تو ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کرے، وہ بات چیت کرے اس حکومت سے. لیکن میرے خیال میں مذمت ہی ہمارے پاس واحد راستہ بچتا ہے. مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھولے گا. سڑک گرم کرنی پڑے گی. سڑک گرم کرنے کے لیے بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے. آپ کا جلسہ ہو رہا ہے اتوار کے دن. کنسیڈرنگ پچھلا جلسہ آپ نے کینسل کیا تھا گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر، اگر دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے ٹاکس کا، اگین اٹس این انٹرنیشنل سٹوری. کوئی پتہ نہیں امریکن صدر آئے ورنہ نائب صدر ہو. کیا دوبارہ پھر آپ سوچیں گے کہ کینسل کر دیا جائے؟ اور دوبارہ پہلی بات یہ ہے کہ 9 اپریل کا جو ہمارا جلسہ تھا وہ حکومت کی ایک ریکویسٹ پہ. دوسری بات ہے کہ حکومتی اتحاد نے بھی ملاقات کی تھی بیرسٹر گور سے اور ہماری دیگر رہنماؤں سے. پھر بیرسٹر گور نے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ. اور سلمان صفدر کی جب ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب کی ہدایت بھی اس کو کینسل کیا گیا تھا کیونکہ عمران خان صاحب سے بڑا محب وطن جو لیڈر ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اس بات کا کئی بار ہم مظاہرہ کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے، جب بھی ریاست کی بات آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہو یا عمران خان صاحب ہو، وہ ہمیشہ ریاست اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں. ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس قسم کے مواقع ہماری حکومت میں آئے ہیں تو اس وقت جو اپوزیشن کی ہے اس حکومتی جو اتحاد ہے ان کے بیانات آن ریکارڈ پڑے ہیں. بلاول بھٹو کا ایک بیان پڑا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم OIC نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ یہ جب مائک دیکھتے ہیں تو ریاست بھول جاتے ہیں اور جب ہم ریاست دیکھتے ہیں تو اپنا مائک جو ہے بند کر دیتے ہیں اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے. ہم بارہا پاکستان اور ریاست کے ساتھ اس قسم کے موقعوں میں کھڑے ہوں گے. اگر اجازت دیں شمالا رانا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. انفارمیشن منسٹر پنجاب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سنانا ہے شمالا رانا صاحبہ. لیٹس واچ دیٹ.
پرابلم یہ ہے کہ ان کو تو جعلی لنگڑا بننے کا بھی شوق تھا. وہ تو کتنے ہی عرصے پلاسٹر چڑھا چڑھا کے اور فیک وہ اس کے اوپر بھی بیٹھے رہے ویل چیئر پہ. تو ان کو ڈرامے کرنے کی پرانی عادت ہے بھائی جان. آسکر اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں ان کو ضرور دے دوں. ان کی آنکھ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے اور پورا ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے جناب ان کی صحت کا دھیان رکھنے کے لیے. ان کی صحت کا گھر والوں کو اتنا دھیان نہیں جتنا جو ہے وہ حکومت کو دھیان ہے. شمائلہ رانا صاحبہ، سب سے زیادہ آپ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا لہجہ برا ہے، پی ٹی آئی نے ہماری بیماری کے اوپر سیاست کی، نواز شریف صاحب کی بیماری پہ سیاست کی اور جس نے کی غلط کیا. لیکن کیا اس وقت اس قسم کا لہجہ، جبکہ ایک شخص جیل میں ہے، بیمار ہے، آپ کے ہی ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، یہ چیف منسٹر صاحبہ کی اپروول سے یہ لہجہ استعمال ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریحہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو بات کی ہے اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور ان کی جب حکومت تھی تو اس حکومت کے جبر کے آگے کس بات سے آپ ڈینائی نہیں کر رہی؟ سوری، کوٹ اینڈ کوٹ ایک لنگڑا پلاسٹر پہن کے بیٹھا. نہیں. دیکھیے میں اس بات کے اوپر کہ ان کا اپنا بیانیہ ہے اور وہ حالات اور جبر کے ساتھ ان کی حکومت جب تھی تو وہ بہت لڑی تھی اور ان کے اوپر بڑے ظلم ہوئے تھے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے اوپر. تو آج اگر ان کا یہ بیانیہ ہے تو یہ بیانیہ یا یہ جو ان کا لہجہ ہے جس میں انہوں نے ان کی یہ سختی ہے تو یہ ان کا بیانیہ ہے. اس کے لیے نہ تو ان کو چیف منسٹر صاحبہ نے کوئی ٹاسک دیا ہے اور نہ ہی ہمارے جو قائد ہیں محمد نواز شریف جو ہیں ان کا یہ ویژن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ہم بیگم کلثوم صاحبہ جو تھی بستر مرگ پہ تھی تو اس وقت طوفان بدتمیزی اور کس طرح کی جو حرکات کرتے تھے تحریک انصاف والے وہ ساری دنیا دیکھتی تھی. بہت غلط کرتے تھے. وی ور دی فرسٹ چینل اس وقت جنہوں نے ہاسپٹل کے سامنے سے اپنے رپورٹر کو لے کے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور آپ غلط سیاست کر رہے ہیں. سو اس لیے یہ غلط ہے، جو بھی بیماری پہ سیاست کرتا ہے غلط ہے. دیکھیے انہوں نے ان کی جو بیماری کے اوپر بات کی ہے ان کا اپنا جو الفاظ کا چناؤ ہے، لیکن بات انہوں نے درست یہ کی ہے کہ ان کو بیماری نہیں ہے اور یہ خامخواہ بیماری کی آڑ میں آ کر کوئی انسانی ہمدردی کے طور پہ یا وہ سمپتھی لینا چاہتے ہیں اور اپنی سیاست کو جو ہے وہ چمکانا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی ڈاکٹرز کی رپورٹس بتا رہی ہیں، جو کورٹ کو بتایا ہے خود بانی پی ٹی آئی نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 100 دفعہ بتایا کہ میری آنکھ کی بینائی خراب ہو رہی ہے، سنا ہی نہیں کسی نے. یہ رپورٹ میں لکھا ہے. ان کو جس وقت دیکھیں جس وقت ان کی جو ٹیم تھی اور ماہر اشوب چشم کی جو ٹیم تھی جب وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے تو ان کی ٹیم نے انہی کی دوائیوں پہ ادویات کے اوپر اور اسی طریقہ علاج کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہوئے تھے اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ جب بھی ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، جب بھی ملک میں کوئی جو انویسٹمنٹ آتی ہے یا ملک میں کوئی جو باوقار لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور دوسرے ممالک کے وفود آتے ہیں، اس وقت ان کو دھرنا یاد آتا ہے، اس وقت ان کو کنٹینرز یاد آتے ہیں، اس وقت ان کو احتجاج یاد آتا ہے. آج مجھے یہ بتائیں پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کی طرف ان کی ثالثی کردار کی طرف اور پاکستان کے امیج کو دیکھ رہی ہے. آج پاکستان کا جو وجود ہے الحمدللہ اس کو تمام دنیا نے تسلیم کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے وقت میں بات ہی کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، گیٹ یور پوائنٹ. آپ کو کوئی دشمن ہوگا کہ جو احتجاج کرے گا. کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں آپ خان صاحب کے ان کیسز کے بارے میں بات کریں جس کو عدالت فیصلہ دے چکی ہے. اگر ہم جواب لے لیں شفیع جان سے. آپ مجھے بتائیں کہ مہذب معاشروں میں مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں. کیا مہذب معاشروں میں کسی کو کسی کی پاپولیرٹی کی بنیاد پر
یا کسی کو جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کے جرائم جو ہے وہ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور کہ یہ لوگ احتجاج کریں گے, یہ لوگ ڈنڈا سوٹا اٹھائیں گے تو لوگ جو ہے وہ ڈر کے ان کو باہر خان صاحب کو لے آئیں گے. خان صاحب کو عدالتوں نے وہ میدان میں کریں, میدان میں ان کی اپنی حکومت ہے. آئی ایم شیور کہ وہ پیسفل طریقے سے ہو جائے گا, لیکن آبویسلی انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. ضرور بتائیے گا شفیع جان صاحب, جواب بھی دیجیے گا. لیکن علیمہ خان نے بھی اعتراض کیا ہے کہ جب جلسہ منسوخ کروانا ہوتا ہے تو آپ لوگ بانی کا نام لے لیتے ہیں کہ ان کا پیغام آیا, بانی نے پنڈی اسلام آباد میں احتجاج سے نہیں روکا. سو یہ ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے. ڈو کامنٹ آن دیٹ. صاحبہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, یہ چیز میں نے بھی نوٹ کیا اور آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب نون لیگ مشکلات میں ہوتی ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں, جیسے ہی مشکل سے نکلتے ہیں یہ گریبان پکڑ لیتے ہیں. اس کی تازہ مثال 9 اپریل کا جلسہ تھا. 9 اپریل کے جلسے کے لیے منتیں ترلے کر رہے تھے. جیسے ہی 9 اپریل کا جلسہ ہم نے کینسل کیا اور جو پیس ٹاک تھی, جو وفود تھے, وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد یہ خود اپنے رنگ پہ لیکن وہ تو پاکستان کے لیے آپ نے کیا. آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے آپ کو شکریہ بھی ادا کیا. ہم پاکستان کے لیے کیا, ہم دوبارہ بھی کریں گے. یہ ہمارا مجھے تھوڑا سا جواب دینے ہمارا دیں کوئی کہ ٹریک آپ نے ریکارڈ ان کی طرح نہیں ہے. آپ کسی غلط فہمی سے نکل آئے, آپ مجھے موقع دیں, آپ کسی غلط فہمی سے پلیز نکل آئے. آپ نے اگر وہ منسوخ کیا تھا تو وہ پاکستان کے لیے تھا, بالکل پاکستان کے لیے کیا تھا, پولیٹیکل جماعت کے لیے نہیں کیا تھا. اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ نے ریکویسٹ کی تھی, وقار کی, پاکستان کی سالمیت کی, میں بات کر لینے دے نا مجھے. جب اور ہم نے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ اس کو منسوخ کیا ہے, وہ سب سے بڑے محب وطن کی ہیں. بات آئے گی, ہمارا لیڈر نواز شریف کی طرح تو نہیں ہے کہ اس کی جو بیانات ہیں وہ اجمل قصاب کی کیس میں ایز اے گواہی پیش ہو. میمو گیڈ آپ آئین کے آرٹیکل 9-10 کی باتیں کرتے, آرٹیکل 5 کو بھی پڑھ لیا کریں کبھی. وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 بھی ہے اس پاکستان میں, اپنا لائل بنو. بالکل ہے.